امریکہ ریاستوں ورجینیا اور نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹس نے ریپبلکن کو پچھاڑ دیا۔ ورجینیا میں ایبیگیل پہلی خاتون گورنر منتخب۔ ایبیگیل نے 18 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، مد مقابل اور نسیم 13 لاکھ ووٹ حاصل کر سکیں۔ غزالہ ہاشمی نائب گورنر کا الیکشن جیت گئے۔ غزالہ ہاشمی گزشتہ سال ریاست کی دوسری مرتبہ سینیٹر بنی اور انہیں ریاست کی پہلی مسلم اور جنوب ایشیائی خاتون سینیٹر بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کو ناظرین آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ صورتحال اس طرح سے ہے کہ کچھ ووٹ انہوں نے حاصل کیا، مقابل جان بریڈ کو 10,47,000 ووٹ ڈالے گئے۔ نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹس نے میدان مار لیا۔ میکی شیرل 57% ووٹ لے کر کامیاب۔ میئر نیو جرسی کے لیے موصب علی امیدوار ہیں۔ لاہور میں پیدا ہونے والے موصب علی سن 2000 میں امریکہ منتقل ہوئے۔ 9/11 کے بعد ان کے والد کو نوکری سے نکالا گیا۔ والدہ کو حجاب کرنے پر تعصب کا نشانہ بنایا گیا۔ اٹلانٹا میں آندرے ڈکنز دوسری مدت کے لیے میئر منتخب ہو گئے۔ سینئر صحافی غالب عباس صاحب نے میں جوائن کیا ہے۔ غالب صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے۔ غالب صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی سیاست میں بھی اب ایک نیا باب رقم ہوا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی اگر ہم زہران ممدانی کی الیکشن کیمپین کی بات کریں تو اس میں بھی انہوں نے وہ جو عام لوگوں کی فلاح کے لیے، سیلریڈ کلاس، لیبر کلاس کی فلاح کے لیے ان کی پرائرٹیز کو پرائرٹائز کر کے دکھایا۔ یہ ایجنڈا بظاہر کامیاب ہمیں ہوتا دکھائی دیا ہے۔ جی بالکل، جو زہران ممدانی ہے انہوں نے ان کے جو الفاظ تھے انہوں نے ایسا لگا کہ اپنے الفاظ کو لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیا۔ ایک نعرہ دیا لوگوں کو جو فری بسز کے ذریعے تھا، جو رینٹوں کی جو رینٹ کنٹرول تھا اس کے بارے میں، اور جو الفاظ انہوں نے کہے تھے نیو یارک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر لبیک کہا اور اس پہ انہوں نے ووٹ دیے۔ اور آج جو ایک فاتحانہ تقریر کی ہے ممدانی نے، اس میں بھی ایسا لگا کہ وہ جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے، ان کا کہنا تھا کہ 1 جنوری کے بعد جب میں آفس میں آؤں گا تو پہلے دن سے ہی ہم اس جو میرے وعدے ہیں آپ سے اس پہ ہم عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ اور ممدانی اس پوری کمپین کے اندر اگریسو نظر آئے۔ ایون جو صدر ٹرمپ ہیں وہ مسلسل ٹویٹس کر رہے تھے، مسلسل جو یہاں کی لوکل پالیٹکس تھی، جو اشرافیہ تھی، ویسا لگ رہا تھا کہ زہران ممدانی کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی چیز کو اپنے آڑے نہیں آنے دیا اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنی جو الیکشن مہم تھی اس کو چلائی۔ اور الیکشن مہم انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں کی، انہوں نے نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر، انہوں نے یہاں پر ریسٹورنٹس کے اندر، وہ آپ کو ہر جگہ پر، مساجد میں، وہ آپ کو سیناگاگز میں، وہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دن میں اگر 24 گھنٹے ہیں تو ممدانی دن میں 30 گھنٹے کام کرتے تھے، وہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہے تھے۔ اور ان کے رضاکار جو ہم نے دیکھا، ان کے رضاکاروں نے بہت ہی شاندار انداز میں اس الیکشن مہم کو چلایا، اور ہر جگہ پر ان کے جو پولنگز تھے، جو ان کے بینرز تھے، انہوں نے کوئی بھی نیو یارک جو 5 باروز تھے اس کے اندر کوئی بھی علاقہ انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر لوپ ہول ہو اور وہاں پر ایسا لگے کہ یہاں پر ممدانی کی پریزنس نہیں ہے۔ تو اس کا چہرہ آج انہوں نے اپنے ساتھ سجایا اور ایک فاتحانہ تقریر کی، اور اس میں انہوں نے ایک بہت ہی فاتحانہ انداز میں صدر ٹرمپ کو مخاطب کر کر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس تقریر کو سن رہے ہوں گے، اور اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنے جو والیوم ہے اس کو اپ کر دیں اور میری آواز جو ہے وہ غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نیو یارک ہے یہ امیگرینٹس کا شہر ہے، اور آج ایک امیگرینٹ یہاں پر منتخب ہوا ہے، اور میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں، اور جو وعدے میں نے یہاں پر کیے ہیں اس کو پورا کروں گا۔ انہوں نے اس کے علاوہ جو اینڈریو کومو ہیں، ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فیض رحمان صاحب۔ سر بتائے گا، زہران ممدانی منتخب ہو گئے ہیں نئے میئر، اور ان کا ایک واضح موقف ہے کہ ایسا دور ہوگا جس میں نیو یارک کے عوام کے لیے ایک ایسا ویژن لائیں گے جو ان کے لیے ایک امید کی کرن ہوگی۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، نہ صرف تاریخ
کے اور سیاست کے جو طالب علم ہیں امریکہ اور مغرب میں، بلکہ پوری دنیا میں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کتاب کی شکلوں میں یہ لکھی جائے گی کہانی اور پڑھائی جائے گی کہ جس انداز سے انہوں نے ایک ینگ مین اونلی 34 ایئرز اولڈ اور جس نے اپنی عمر سے دوگنے شخص کو اور ایک ایسے شخص کو جو کہ گورنر رہ چکا ہے نیو یارک اسٹیٹ کا، جس کا باپ گورنر رہ چکا ہے، جو اتنا انتہائی سیاسی پر اثر خاندان سے جس کا تعلق تھا، جس کو امریکی صدر نے باوجود دوسری پارٹی ہونے کے فلی انڈورس کیا، جس کے لیے نیو یارک کے بلینئرز نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے کہ ہر طرح سے ان کو جتایا جائے اور ممدانی کو ہرایا جائے، وہ سب چیزیں ناکام ہو گئیں اور آج ایک ینگ مین جس نے اپنے آپ کو کھل کر مسلمان کہا، کھل کر اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہا، وہ آج عوام کی طاقت سے، ان کے ووٹ کی طاقت سے اس وقت میئر منتخب ہوا ہے۔ اور یہ صرف امریکہ کی سیاست میں ایک بھونچال نہیں ہے، بلکہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو خود ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی پر اس کا جو اثر پڑے گا وہ اس سے اس وقت شدید خائف ہیں۔ ٹرمپ نے اپنا پورا زور ایک انتہائی طاقتور ترین شخصیت ہونے کی حیثیت سے جو پورا زور لگایا تھا کہ ممدانی کو کسی طرح ہرا دیا جائے، آج ان کا وہ منصوبہ ناکام ہوا، اور اس لیے ناکام ہوا کہ ممدانی نے اپنے ساتھ عوام کی طاقت کو رکھا تھا اور مثبت طاقت کو استعمال کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا میئر ہوں گا یا میں صرف ساؤتھ ایشینز کا میئر ہوں گا یا میں صرف کسی ایک طبقے کا، انہوں نے کہا میں ہر نیو یارکر کا میئر ہوں، جیسے کہ آپ نے خود ابھی فرمایا اپنے سوال میں کہ یہی بات بہت اہم ہے کہ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ڈیوائزو پالیٹکس نہیں ہے بلکہ انکلوسیو پالیٹکس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ڈیوائزو پالیٹکس زیادہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کر کے مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، اپنے سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تقسیم کر کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ممدانی، زہران ممدانی، جو کہ صرف 34 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکت دی، یہ صلاحیت دی کہ انہوں نے ان تمام منفی جذبات کو، منفی احساسات کو، منفی جو بنیادیں ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر ایک ایسی شروعات کی ہیں امریکی سیاست میں کہ جس سے اب انکلوسیو پالیٹکس کا دور چلے گا۔ اور یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جو بہت اب ڈرے ہوئے تھے، جنہوں نے غزہ کے جو شہید ہیں، جو بچے جن کو ذبح کیا گیا تھا، جن کو ہزاروں، یعنی وہاں تو 70,000 تو ہم کہتے ہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کتنے وہاں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کے لیے انہوں نے کھل کر آواز اٹھائی اور کہا کہ ہاں میں یہ کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں میئر منتخب ہوا تو میں نیتن یاہو کو گرفتار کروں گا، وہ نیو یارک کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام بلینئرز اور یہاں جو سپر رچ لوگ ہیں ان پر میں ٹیکس بڑھاؤں گا۔ یہ تمام وہ وعدے ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ اس میں ضرور ان کو مشکلات پیش آئیں گی، لیکن اصل چیز تھا ان کا میسج، اور اس میسج کی بنیاد پر جو انہوں نے تنظیم سازی کی اور جو طریقہ کار وضع کیا اپنا میسج نیو یارک کے عوام تک پہنچانے کا، وہ ایک مثال ہے، وہ ایک ایسی مثال ہے جو سیاست صحافی فرام واشنگٹن فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کا بھی شکریہ، اس کے علاوہ غالب عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔